7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ اب خاتمے کی طرف جا رہی ہے، اب سیز فائر کی طرف جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں اسرائیلی پریزیڈنٹ کی جانب سے یہ عندیہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ہم مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے جتنے بھی اس وقت لوگ زیر حراست ہیں حماس کے، ان کے چھڑانے کے لیے، ان کی بازیابی کے لیے کچھ مذاکرات کیے جا سکتے ہیں اور کچھ دنوں کے لیے جنگ بندی کی جا سکتی ہے، جس کے بعد حماس کے لوگوں نے بھی، حماس کے ذمہ داران نے بھی اس طرف تھوڑی سی ٹالرنس شو کی اور اس کے بعد جنگ بندی کی طرف انہوں نے جانے کا ارادہ کیا۔ اس وقت اسرائیل اگر دیکھیں تو اسرائیل حماس سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ کا کوئی بھی مطالبہ ہے، آپ کی جنگ بندی کے حوالے سے کوئی بھی شرط ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے جو ہاسٹیجز ہیں آپ ان کو چھوڑیں، ان کو چھوڑنے کی جو آپ قیمت لینا چاہتے ہیں وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل میں اس وقت جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں، جتنے بھی اسرائیلی لوگ اس وقت حماس کے زیر حراست ہیں، ان کے جو فیملیز ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، وہ اس وقت اسرائیل میں بڑے پیمانے پر احتجاج کر رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت اس وقت پریشر میں ہے اور اسرائیلی حکومت ان کے لیے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہے۔ اور دوسری طرف ظاہر ہے کہ اسرائیل کے جو جنگی صورتحال ہے اس جنگی محاذ پر بھی اسرائیل کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی، اس لیے اسرائیل اب مجبور ہو کر حماس سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے لیے جو بھی شرائط رکھیں گے وہ ہمیں منظور ہوں گی۔ حماس کی جانب سے اب تک جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں، 3 لوگ ہیں حماس کے جن کو چھڑانے کے لیے اس وقت بات ہوئی ہے، جس پر حماس نے کہا ہے کہ آپ ہمارے یہ 3 لوگ چھوڑے جو پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کے پاس ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کے جو بھی آپ ہم سے مطالبہ کریں گے ہاسٹیجز کو چھوڑنے کے بارے سے، ہم ان کو چھوڑیں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکے۔ یہ 3 لوگ کون ہیں جو اس وقت اسرائیلی قبضے میں اور پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، اور حماس نے انہی لوگوں کا کیوں مطالبہ کیا ہے؟ حماس کوئی اور لوگ ہو سکتے تھے، یا جو بھی حالیہ دنوں میں لوگ بہت سارے زیر راستہ ہے، ان 3 لوگوں کی کیا خصوصیت ہے، یا ان لوگوں کے پیچھے کیا خاص وجہ ہے کہ جس وجہ سے حماس نے ان کو چھڑانے کا کہا؟ اچھا جی، ان میں پہلے جو ہیں وہ مروان باگروٹی ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اسرائیل کو اپنے دور میں ناک کے چنے چبائے اور اسرائیل کو بہت بڑے پیمانے پر ہر محاذ پر شکست دی ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے جنگی محاذ پر بھی اور سیاسی محاذ پر بھی جتنے بھی فلسطینی تھے، جتنے بھی فلسطین کے لیے لڑنے والے لوگ تھے، ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا۔ یہ سینٹرل کمیٹی فار فاتح، یہ اس کے ممبر تھے۔ یہ وہ کمیٹی ہے کہ جو اس وقت فلسطین کے تھنک ٹینکس ان کو کہا جائے، یہ اسرائیل فلسطین کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی اہم فیصلے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کو 2002 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ابھی تک یہ اسرائیل کی جیلوں میں۔ ان کو چھڑانے کے حوالے سے جو حماس ہیں ان کا مطالبہ کیا گیا۔ پہلے یہ وہ شخص ہیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے، اور دوسرے جو شخص ہیں وہ ایمن سادات ہے۔ یہ بھی پچھلے کئی سالوں سے اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں، اور ان کی بھی بڑی ایک زبردست کہانی ہے کہ انہوں نے بھی فلسطین کی جنگ کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، اور بڑے مطلب کہ بہت ہی ایکسٹریم لیول پر جا کر انہوں نے اسرائیل کے خلاف کھیلا۔ یہ جنرل سیکرٹری ہیں PFLP، پاپولر فرنٹ فار لبریشن آف پیلسٹائن، یہ اس کے جنرل سیکرٹری ہیں، اور یہ بھی ایک سیاسی قداور کی شخصیت بھی ہیں۔ ان کو 30 سال کی قید سنائی گئی ہے۔ اسرائیل کے فارن منسٹر کا قتل ہوا تھا 2001 میں، جن کا نام تھا منسٹر ریون زیوی۔ یہ 2001 میں قتل ہوئے تھے۔ ان کے قتل کے شبے میں، ان کے قتل کے ساتھ کنیکشنز کے الزام میں ان کو 30 سال قید سنائی گئی ہے۔ 2001 سے یہ اسرائیلی جیلوں میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اور تیسرے جو ہے وہ عبداللہ باگروٹی ہیں۔ یہ بھی ایک زبردست لیڈر ہے، زبردست ان کے جو حماس کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان میں سے ایک ہے۔ اب جو اسرائیل ان لوگوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہا، اور یہ شخص اسرائیل کے لیے کتنے قیمتی ہے؟ 2011 میں ایک حماس کی طرف سے کس طرح کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس طرح کے جو ہاسٹیجز ان کے ایکسچینج کا مطالبہ کیا گیا تھا، تب اسرائیل نے یہ شرط نہیں مانی تھی، اور ایک جو اسرائیلی فوجی ہے اس کے بدلے میں 1000 فلسطینیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ یہ گلاد شیلت، یہ ایک اسرائیلی فوجی تھا، اس کے بدلے میں 1000 فلسطینیوں کو چھوڑا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے آپ ان لوگوں کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ظاہر ہے یہ اسرائیل کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ان کو اگر جیل میں رکھے گا، اور اگر وہ باہر آئیں گے
تو وہ اسرائیل کے لیے کتنے نقصان دہ ہوں گے اور اسرائیل کو ان سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اسی لیے اسرائیل ابھی ٹال مٹول کر رہا ہے. یہ جو 3 لوگ ہیں ان کے نام آنے کے بعد ابھی تک اسرائیل نے کوئی اس پر واضح موقف نہیں دیا، اور اسرائیل کی جانب سے ابھی تک یہ تصدیق نہیں کی جا سکی کہ اسرائیل جو ہاسٹیجز کے تبادلے کی بات کر رہا ہے آیا ان 3 لوگوں کو بھی وہ اس میں شامل کرے گا یا نہیں. اس پر ابھی تک ان کی جانب سے کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی. ابھی جو حماس کے جو چیف ہے، جو ان کے جو پولیٹیکل ونگ ہے ان کا، اسماعیل ہانیہ، وہ اس وقت مصر میں ہے، اور وہ یہی جو مصری حکومت ہے، جو مصر ہے، وہ اس وقت میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان. جتنے بھی مذاکرات ہیں ان میں کے معاملات کسی طرح طے پا جائے اور سیز فائر ہو. وہ بھی بدھ کو گئے تھے قاہرہ میں، وہ بھی ابھی قاہرہ میں، اور اس حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ مینیج کر رہے ہیں. اس حوالے سے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود ان کو دیکھ رہے ہیں. ابھی تک جو نقصان ہوا ہے اس میں حالیہ دنوں میں بھی ایک ہاسٹیجز کا تبادلہ کیا گیا ہے. اس کے بارے میں بھی اگر بات کر لیں تو اسرائیل کی جانب سے جو 81 اسرائیلی اور 24 جو فارنر تھے ان کو چھوڑا گیا تھا. اس کے بدلے میں 240 فلسطینی تھے، ان کو چھوڑا گیا تھا، اور یہ جن میں 71 خواتین تھی اور 169 بچے تھے. یہ جو تبادلہ ہوا تھا یہ پچھلے سے پچھلے ہفتے نومبر کے اختتام پر یہ جو ہاسٹیجز کا تبادلہ ہوا تھا. اس کے علاوہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، بعض یمنی گوسی بھی خاموش نظر آ رہے ہیں. ممکن ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں سیز فائر ہو جائے، کچھ جنگ بندی ہو جائے. یہ جنگ بندی عارضی بنیادوں پر ہوگی یا مستقل بنیادوں پر ہوگی، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم جو حماس کے جو لیڈر ہیں، حماس کے جتنے بھی مذاکرات کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ مستقل بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے گی. اس کے بعد ہی جتنے بھی اسرائیل کے مطالبات ہیں حماس ان پر سوچ وچار کرے گا.